السلام علیکم۔ ٹیکنیکل نورانی میں آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ کافی سارے لوگوں کے من میں نماز میں کیا کیا پڑھی جاتی ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے، یہ لے کے کافی کنفیوژن رہتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں۔ نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہے، میں آپ کو آسان لینگویج میں، آسان بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو میں 100% کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھ جائیں گے، لیکن آپ کو ویڈیو پورا ہی دیکھنا پڑے گا، تبھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہم اپنے مین ٹاپک پر چلتے ہیں۔ تو نماز یا تو 2 رکعت یا تو 3 یا تو 4 رکعت کی ہوتی ہے۔ ایک رکعت میں ایک قیام ہوتا ہے اور ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو پتا ہو گیا کہ ایک رکعت میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ نماز میں کیا پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہوتا ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے سچے ارادے کو ہی نیت بولتے ہیں۔ تو زبان سے کہہ لینا بھی بہتر ہوتا ہے۔ جیسے میں نیت کرتا ہوں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، میں فجر کی لے کر چلتا ہوں، جیسے میں فجر کی سنت پڑھنے کے لیے نیت کیا تو میں کہوں گا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت رسول اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، اس طریقے سے جو میرا انگوٹھا ہے وہ کان کے لو سے چھو جانا چاہیے، اس کے بعد یہاں سے یہ جو پنجہ ہے یہ قبلہ کے رخ ہونا چاہیے، اس طریقے سے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، اس طریقے سے باندھنا، آپ دیکھ سکتے ہیں 3 انگلی کس طریقے سے ایسا ہی باندھنا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا نام لے کر نہیں پڑھنا ہے، جیسے کافی لوگ پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، ایسا نہیں پڑھنا۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جب بھی ہم قرآن شریف سے کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، وہ سورہ فاتحہ الحمدللہ جس کو ہم بولتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس کے بعد قرآن میں 114 سورتیں ہیں، جہاں سے بھی آپ کا مرضی کرے، جہاں سے آپ کو یاد ہو وہاں سے پڑھیں۔ جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے جو آپ کو بھی یاد ہو وہ میں سورہ پڑھتا ہوں، سورہ کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد آپ کو رکوع کی طرف جانا ہے، جھکنا ہے۔ رکوع میں آپ کو 3 یا 7 یا 21 مرتبہ سبحان ربی العظیم کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن مشہور تسبیح یہی ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیں۔ تو آپ رکوع سے جب کھڑا ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو سجدے کی طرف جانا ہے، یعنی جھکنا ہے، ایک دم جھک جانا ہے۔ تو سجدے میں جائیں گے تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ، سیم پروسیس ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 7 یا 21 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر اٹھیں گے تو آپ کو کچھ پل کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، پھر آپ کو سجدے میں جانا ہوتا ہے۔ سجدے میں پھر وہی ریپیٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ نے پہلے والے سجدے میں کیا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو جب آپ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا یہ ایک رکعت کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری رکعت پڑھنے کے لیے آپ کو سیم پروسیس کو فالو کرنے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جب کھڑے ہوں گے تو ہاتھ کو پھر باندھ لیں گے۔ پھر باندھنے کے بعد اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ جس کو ہم بولتے ہیں سورہ فاتحہ پھر پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مان لیجیے میں پڑھ لیا، ویڈیو کا لینتھ کافی لمبا ہو جائے گا، اس لیے تو میں سورہ ملانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں الحمدللہ پڑھ لیا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔
रुकू में हम पढ़ेंगे सुबहान रब्बिल अज़ीम, जो आपको बताया था 3 मरतबा या 7 मरतबा या 21 मरतबा, वही पढ़ना आपको। सुबहान रब्बिल अज़ीम होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वही आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए खड़े होंगे, फिर सजदे की तरफ जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे तो सुबहान रब्बिल आला पढ़ेंगे, सुबहान रब्बिल आला 3 मरतबा या 7 मरतबा या 21 मरतबा। फिर सजदे से उठेंगे, कुछ पल के लिए बैठेंगे, फिर आपको सजदे में जाना होगा। फिर सजदे से उठते हैं तो आपको तशहुद में बैठना होता है। तो तशहुद में क्या क्या पढ़ी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो तशहुद में पहले अत्तहियात को पढ़ी जाती है, तो जैसे मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब भी अत्तहियात के बीच में अशहदु अल्लाह पर पहुँचते हैं तो उंगली उठाना पड़ता है। इल्ला कहते हैं तो उसको गिरा देना होता है। अशहदु अल्ला, ला पे गिरा उठाना होता है, और इल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला पर गिराना होता है। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़नी होती है, जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ज़्यादातर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपको कोई दुआ मिलाना होता है। आज के मुसलमान नौजवानों के हालात देखते हुए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप यही दुआ पढ़िएगा जो स्क्रीन पर दिख रहा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। बहुत ही बेनिफिट वाला दुआ है, बहुत ही लाभदायक वाला दुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका मतलब भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये दुआ पढ़ने के बाद आपको बस अब सलाम फेरना होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह दाहिनी तरफ, फिर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बाईं तरफ। तो ये आपका 2 रिकात कंप्लीट हो गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जिस तरह 2 रिकात पढ़ा हूँ सेम तरीका अपनाना होता है 4 रिकात के लिए। बस फ़र्क इतना है कि दरमियान में 2 रिकात के बाद आपको तशहुद में बैठना होता है। बस आपका यही प्रोसेस है नमाज़ पढ़ने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप इस वीडियो में आप कहाँ नहीं समझे या किस जगह आपको कन्फ्यूज़न है वो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम।